اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت کا بنیادی موضوع ہے کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے 5 تک متقین کی خصوصیات کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے 20 تک منافقانہ طرز عمل رکھنے والوں کا ذکر آتا ہے، جس میں سے آج ہم آیت نمبر 8 کا مطالعہ کریں گے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت 2 سے 5 تک جو 4 آیات ہیں یہ متقین یا مومنین کی خصوصیات بتاتی ہیں۔ آیت نمبر 6 سے 7 تک 2 آیات جو ہیں یہ کافرین کے بارے میں ہیں، اور آیت نمبر 8 سے 20 تک جو 13 آیات ہیں ان میں منافقین کا طرز عمل بیان ہوا ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے آیت نمبر 8، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں 3 دفعہ واو کا حرف آیا ہے۔ ایک دفعہ شروع میں وَمِنَ النَّاسِ، جو شروع میں واو آیا ہے یہ واو استئنافیہ ہے جو کہ ایک نئے جملے کے آغاز کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے بعد مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اس میں جو آمنا باللہ وبالیوم الآخر میں جو درمیان میں واو ہے یہ واو عاطفہ ہے جو اللہ پر ایمان یعنی آمنا باللہ اور بالیوم الآخر ان دونوں کو جمع کرتا ہے آپس میں۔ اور آخری جو واو ہے وما ہم بمؤمنین، یہ واو اس کو واو حالیہ بھی کہتے ہیں، جس کا اردو میں ترجمہ حالانکہ کیا جا سکتا ہے کہ اس حال میں کہ ما ہم بمؤمنین نہیں ہیں وہ قطعاً یا ہرگز مومن۔ ومن الناس میں جو من ہے یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے میں سے یا باس۔ یہاں پہ من جو ہے یہ من تبعیضیہ کے طور پہ آیا ہے جس کا معنی باس کیا جا سکتا ہے۔ الناس کا معنی ہے the people اور لوگ، اور من الناس لوگوں میں سے کچھ یا بعض لوگ۔ من اس میں موصول ہے جو، یقولو یہ فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہے کہتے ہیں۔ من یقولو جو کہتے ہیں، یقولو فعل مضارع ہے اور یہ زمانہ حال اور مستقبل دونوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو من یقولو کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہیں گے۔ آمنا یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اس کا معنی ہے ہم ایمان لے آئے۔ تو من یقول آمنا جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ ومن الناس من یقول آمنا، اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ کہنا کے بارے میں، ان کے کہنے کے بارے میں یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور منہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ باللہ میں جو بازر بی ہے یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن، باللہ اللہ پر۔ واو یہ عاطفہ ہے کہ اللہ پر، اور بالیوم الآخر، بالیوم میں جو با ہے یہ بھی پریپوزیشن ہے۔ تو باللہ اور بالیوم دونوں دفعہ یہ حرف جر آیا ہے، تو یہ تاکید کے طور پہ دوبارہ بازر بی بالیوم سے شروع میں آیا ہے تاکہ تھوڑا سا تاکید ہو جائے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم الآخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پر بھی۔ تو 2 دفعہ حرف جر آنے کی وجہ سے یہاں ترجمے میں بھی کا اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ 2 دفعہ جو حرف جر آمنا کے بعد بازر بھی آیا ہے، تو یہ تھوڑا سا دوسرا جو ہے وہ حرف جر دوسری بار آنا اس کا یہ تاکید کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ تو بالیوم الآخر میں جو الیوم الآخر والا ٹکڑا ہے یہ صفت اور موصوف بھی کہلاتا ہے۔ تو الآخر جو ہے یہ صفت ہے الیوم کی، یعنی وہ والا یوم جو آخر
میں ہے یا بعد میں آنے والا ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں بھی جو آنے والا کل ہے اور مرنے کے بعد بھی جو آنے والی زندگی ہے، یہ دونوں جو ہے یہ آخر کے معنی میں آ سکتے ہیں۔ یوم کا معنی جو ہے یہ عربی زبان میں دن بھی ہوتا ہے، دور بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی ہوتا ہے۔ تو بالیوم الآخر، یوم آخرت پر بھی۔ واو، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ جس کا معنی وائل یا حالانکہ کیا جا سکتا ہے۔ ما حرف نفی ہے، ما نافیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ ہم، یہ ضمیر منفصل ہے جس کا معنی ہے وہ۔ بے مؤمنین، قطعاً یا ہرگز مومنین وہ نہیں ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، اچھا یہاں مومنین سے پہلے حرف جر جو بازر پی آیا ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ وما ہم مؤمنین ہوتا تو اس کا معنی بھی ہوتا کہ حالانکہ نہیں ہیں وہ مومن۔ تو یہ مومنین سے پہلے جو بازر بھی آیا ہے یہ تاکید کر رہا ہے کہ وہ قطعاً مومن نہیں ہے، وہ قطعاً یا ہرگز مومن نہیں ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ ہیں من یقولو جو کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، و بالیوم الآخر اور یوم آخرت پر بھی، وما ہم بمؤمنین حالانکہ نہیں ہے قطعاً مومن وہ، یا وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی جو ہر ایک آیت ہے وہ کسی خاص زمانے میں نازل ہوئی تھی اور ایک خاص جگہ پہ یا خطہ زمین پہ نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ قرآن مجید جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو قیامت تک جس خطہ زمین میں بھی یا جس دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو زبان سے کچھ کہتے ہوں گے لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہوگا، یا ان کے عمل سے کچھ کسی اور چیز کی عکاسی ہوتی ہوگی، تو ان کے لیے یہ آیت جو ہے وہ بالکل فٹن یا موزوں ہوتی ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زبان سے تو کہیں گے ہم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ قطعاً مومن نہیں ہوں گے۔ تو منافقانہ طرز عمل کے لوگ کسی خاص خطہ زمین یا خاص زمانے میں ہی نہیں پائے جاتے، ہر جگہ ہر زمانے میں موجود ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہیں ہم بھی ان میں شامل نہ ہوں۔ ایمان محض زبان سے اقرار کا نام نہیں، بلکہ دل کی تصدیق اور عمل سے اظہار لازمی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف آیات میں ایمان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، یا ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، یا ہم نے اسلامی حکومت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، ہم جھک گئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایمان دل میں بھی داخل ہو، صرف زبان سے اقرار کرنا ایمان لانے کے لیے کافی نہیں۔ باوجود اس کے کہ اسلامی قوانین کے سامنے سر جھکا دیا جائے، سرنڈر کر دیا جائے، اس کے باوجود ایمان کا دل کی گہرائیوں میں اترنا بہت ضروری ہے، کنونس ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے سورۃ حجرات کی ہی اگلی ہی آیت میں آیا ہے کہ ایمان کے لیے عملی اظہار بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم
लम यरताबू व जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि उलाइका हुमुस सादिकून। ईमान वाले तो सिर्फ वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, फिर किसी शक को तरद्दुद में न पड़े। सुम्मा लम यरताबू, और वजाहदू भी अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में अपने अमवाल और अपनी जानों से जद्दोजहद और जिहाद करते रहे। यानी अमली तौर पे अपना जानो माल अल्लाह के रस्ते में वक्फ करना भी ज़रूरी है। ईमान के अमली इजहार के तौर पे उन्हीं के लिए है कि उलाइका हुमुस सादिकून, यही हैं जो अपने दावे ईमान में सच्चे हैं। तो ईमान जो है सिर्फ जुबानी जमा खर्च का नाम नहीं, और दिल की गहराई में उतर के कौन देखेगा जब तक आप अमली इजहार न करें। तो अमली इजहार के लिए ज़रूरी है कि ईमान वाले जो हैं वो अपना जानो माल अल्लाह की राह में खर्च करें। तो सिर्फ ईमान ही काफ़ी नहीं, इस्लाम और ईमान दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। जैसे कालतिल आराबु आमन्ना वाली जो आयत थी, उसमें यह था कि उन्होंने सरे तस्लीम खम कर लिया है लेकिन ईमान दिलों में दाखिल नहीं हुआ। इसी तरह ईमान के बाद इस्लाम लाना या सरे तस्लीम खम करना या मुस्लिम होना भी ज़रूरी है। तो ईमान और इस्लाम दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं, यानी अल्लाह को और अल्लाह की बताई हुई चीज़ों को मानना और उनके सामने सरे तस्लीम खम कर देना, सरेंडर कर देना, अपनी विल को अल्लाह के अहकाम के ताबे कर देना, जिसको हम इस्लाम कहते हैं। तो अल्लज़ीना आमनु बि आयातिना व कानू मुस्लिमीन, तो बताया गया सूरत अज़्ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 69 में कि वो जो ईमान लाए हमारी आयात पर और हो गए मुस्लिमीन। तो यानी ईमान लाना और मुस्लिम होना दोनों लाज़िम मलज़ूम है। खाली आप अल्लाह के हकाम के सामने झुक जाएं लेकिन ईमान दिलों में दाखिल ना हो, ये भी काफ़ी नहीं। और खाली ईमान ले आएं लेकिन अल्लाह के हकाम को के सामने अपनी विल को ना झुकाएं, ना सरेंडर करें, ना सर तस्लीम खम करें, तो तब भी काफ़ी नहीं। तो दोनों चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हैं। हमें यह भी ज़हन में रखना चाहिए कि कुरान मजीद में आया है कि लोगों की अक्सरियत हक पर ईमान नहीं लाती। तो लिहाजा हमेशा अक्सरियत के पीछे चलना ज़रूरी नहीं कि हक के पीछे चलना हो। सूरह हूद की आयत नंबर 17 में आया है कि इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिका वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला युमिनून, बेशक ये अल हक है तेरे रब की तरफ से, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। इसी तरह जो ईमान लाते हैं उनमें से भी अक्सरियत शिर्क में मुलव्वस होती है। तो चुनांचे सूरत यूसुफ की आयत नंबर 106 में आया है कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, और नहीं ईमान रखते उनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर मगर ये कि वो मुशरिक हैं। यानी ईमान लाते हैं अल्लाह पर, लेकिन अक्सर अल्लाह पर ईमान लाने वाले लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी किस्म के शिर्क में भी मुलव्वस हैं। तो ईमान ऐसा होना चाहिए जिसमें शिर्क का कोई शायबा ना पाया जाए। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ईमान को जुल्म से आलूदा कर लेते हैं। चुनांचे सूरतुल अनआम की आयत नंबर 82 में आया है कि अल्लज़ीना आमनु व लम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से आलूदा नहीं किया, उन्हीं के लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता है। तो सही हिदायत पर वो लोग हैं जो अपने ईमान को आलूदा नहीं करते जुल्म से। और इस आयत से ये चीज भी हमें मिलती है कि जिस मुआशरे में जुल्म होगा, ना इंसाफी होगी, जिस चीज को या जिस शख्स को जिस मुकाम पे होना चाहिए वो नहीं होगा, तो वहां अमन नहीं होगा। तो जहां पे ईमान के साथ जुल्म का इर्तिबास होगा, आलूदगी होगी, वहां अमन नहीं होगा। तो वल्लम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन,
اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے ہے امن، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کو بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے جو بزوم خیش یعنی اپنے آپ کو ایمان والے سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں، یا ایمان والوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اس میں یہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 میں آیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو یہاں خطاب ہوا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو۔ اب اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑی خوش فہمی میں مومن سمجھ رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جو مومن کے گھر پیدا ہو گئے ہیں۔ تو لوگوں کو کہا جا رہا ہے وہ ان کو جو ایمان والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ان کو بھی کہا جا رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور جو اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتب، اس کے رسل اور یوم آخر کا انکار کرے گا، وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اسی طرح نامکمل ایمان جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تمام باتوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے اوپر پورے کا پورا ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ نامکمل ایمان کے اللہ تعالیٰ نے بہت برے نتائج بتائے ہیں، اور کہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو؟ ایسا کرنے والوں کی کیا سزا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں، رسوا ہوں، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پلٹا دیے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ تو الکتاب کے اوپر مکمل ایمان، اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر مکمل ایمان اور اس کے مطابق عمل، اگر ایسا نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی رسوائی اور قیامت میں بھی عذاب۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 سے 3 میں آیا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے جان نہیں چھوٹ جائے گی، آزمائش کی گھاٹیوں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ فرمایا احاسب الناس، کیا لوگ یہ حساب لگائے بیٹھے ہیں، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ یہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، صرف زبان سے کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں؟ کیا انہیں صرف اتنی سی بات پہ چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تو بہرحال یہ آشکار کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ تو صرف کلمہ پڑھنے سے جان نہیں چھوٹ جائے گی، آزمائشوں پہ بھی پورا اترنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے ایمان میں اور کون جھوٹا ہے اپنے دعوی ایمانی میں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل خیر کرنا بھی ضروری ہے، پھر ہی نفع ہوگا۔ قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی 158 نمبر آیت میں آیا ہے کہ حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیر۔ کیا یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں یا خود پروردگار آ جائے یا اس کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ تو جس دن اس کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی نفس کو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جو پہلے سے ایمان نہیں لایا ہے یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی بھلائی نہیں کی ہے،
تو ایمان اس وقت لے کے آنا ہے جب ابھی مہلت کا وقفہ انسان کے پاس ہو، جب سامنے موت نظر آ رہی ہو، اس وقت کلمہ پڑھ لیا اور کوئی خیر کا عمل زندگی میں کیا ہی نہیں، تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ لا ینفع نفسا ایمانہا۔ اس طرح سورہ غافر کی آیت نمبر 84 اور 85 میں آیا ہے کہ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَّرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ یعنی عذاب کو سامنے دیکھ کے پھر کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اور آگے ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہتا ہے۔ موت کو سامنے دیکھ کر تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فرعون کو موت کو سامنے دیکھ کے ایمان لانے کی وجہ سے جنت مل جائے گی؟ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب اسے یعنی فرعون کو ڈوبنے نے آ لیا تو وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو جواب دیا گیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد بپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَاتًا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اے فرعون، سو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو سکے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غافل ہیں۔ اب ہم قرآن مجید میں حقیقی مومنین کی کچھ صفات دیکھتے ہیں۔ تو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 سے 4 میں آیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور وہ لوگ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، وہ لوگ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق بھی کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقتاً صاحب ایمان ہیں، اور انہی کے لیے پروردگار کے یہاں درجات اور مغفرت اور رزق کریم ہے۔ تو مومنین حقہ جو ہیں ان کی کچھ صفات یہاں پہ آئی ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 میں ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا اور پناہ دی اور نصرت کی، وہی در حقیقت واقعی مومن ہے، اور انہی کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ یعنی حقیقی مومن وہ ہیں جو صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے، لپ سروسی نہیں کرتے، بلکہ عملی طور پہ بھی اللہ کی راہ میں کچھ کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 میں آیا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم
او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آپ کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا برادران یا عشیرہ والے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام یا ان کے احکامات کے خلاف کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یا دشمنی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی مملکت سے، تو ان کے ساتھ دوستی نہیں کرتے حقیقی مومن، چاہے وہ ان کے رشتہ داری ہوں، باپ دادا ہوں، اولاد ہوں، برادران ہوں، عشیرہ والے ہوں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی اپنی خاص روح کے ذریعے تائید کی ہے، اور وہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور انہی میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہوں گے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، حزب اللہ، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ ہی نجات پانے والا ہے۔ تو وہاں برادری کی بنیاد پہ یہ لوگ جو ہیں یہ دنیا میں اپنے ڈیسیژن یا فیصلے نہیں کریں گے، یہ آئیڈیالوجی کی بنا پہ فیصلے کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں رکاوٹ کے طور پہ یا اس کی خلاف ورزی کرنے والوں میں ان کے اپنے رشتہ دار ہی ہوں تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ہیں حقیقی مومنین کی صفات۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 109 میں بھی مومنین کی صفات کا ذکر ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ فلاح پا گئے مومنون وہ جو اپنی صلات میں خشوع کرنے والے ہیں، وہ جو ہر قسم کی لغو باتوں سے اراض کرنے والے ہیں، وہ جو زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے ہیں، وہ جو اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اس کے کہ جہاں ان کو استثناء دیا گیا ہے، وہ اپنی امانتوں اور عہدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں اور اپنی صلوات کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایمان دراصل اللہ سے ایک معاہدے کا نام ہے، ایک کانٹریکٹ ہے۔ جیسے موجودہ دور میں ایک سوشل کانٹریکٹ کی بات ہوتی ہے کہ ایک اسٹیٹ اور ایک شہری کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، ان لکھا معاہدہ، کہ جس کے تحت جو انسان ہے، جو ایک مملکت کا شہری ہے، وہ اس اسٹیٹ کے قوانین کا پابند رہنے کا عہد کرتا ہے، اور جو ریاست ہوتی ہے وہ اس کی جان و مال کی حفاظت کرنے کا عہد یا اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ تو ایک ریاست اور ایک شہری کے درمیان ایک ان لکھا معاہدہ ہوتا ہے، یا جب ایک شہری کسی ریاست کی شہریت لیتا ہے تو وہ ایک معاہدے پہ دستخط ہوتے ہیں جس کے تحت دونوں پارٹیز کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو کانسیپٹ معاہدے کا ہے یہ قرآن مجید میں دیا گیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے صاحب ایمان سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ تو یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے کہ مومنین جو ہیں انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ اپنا جان و مال اس طرح سے خرچ کریں گے جیسے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ تو بدلے میں اللہ کا وعدہ تھا جنت کا، تو یہ ایک جنت کا وعدہ ہوتا ہے یا جنت کے بدلے خرید و فروخت ہوتی ہے انفس اور اموال کی۔ تو مومن جو ہیں
وہ اپنے جان و مال جو ہیں اس کے عوض جنت کو خریدتے ہیں۔ تو بے شک اللہ نے صاحب ایمان سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ یہ لوگ راہ خدا میں قتال کرتے ہیں اور دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، یہ وعدہ برحق ہے تورات، انجیل اور قرآن، ہر جگہ ذکر ہوا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور خدا سے زیادہ اپنا عہد کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم، تو اب خوشیاں مناؤ تم لوگ اپنی اس تجارت پر جو تم نے خدا سے کی ہے، کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 ہے، جہاں پہ ذکر ہے وعدے کا بھی اور بیعت کا بھی۔ یہ ببیعکم الذی بایعتم بہ، یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے، تجارت۔ یہ شرع و بیع کا ایک معاہدہ ہے، ایمان لانا دراصل، کہ جس معاہدے کے تحت مومنین جو ہیں وہ اپنا جان و مال اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور بدلے میں انہیں جنت کا وعدہ ملتا ہے، اور یہ وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدے کا پورا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بیع ہے، ایک بیعت ہے، جس کے تحت یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے جان و مال کے عوض جنت کی۔ تو ایمان در حقیقت اللہ سے ایک معاہدہ ہے۔ اب اللہ خود آ کے تو معاہدہ نہیں کرتا انسانوں کے ساتھ، تو اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے، جو اللہ کے نام پہ اسٹیٹ جس نے قائم کرنی ہوتی ہے، تو وہ یہ معاہدہ یا بیعت لیتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ یقیناً خدا صاحبان ایمان سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اللہ کے نمائندے کے طور پہ مومنین سے بیعت لے رہے تھے۔ تو یہ جو معاہدہ ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اس کا وسیلہ، اس معاہدے کا، اللہ کا نمائندہ جو زمین پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں جو اسلامک اسٹیٹ ہوگی، اسلامی ریاست، اور اسلامی ریاست کے شہری جو مومن ہوں گے، ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوگا، جس کے تحت اسلامی جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین کی پابندی اور ان کے تحت اپنی جان و مال کو صرف کرنا، یہ اس کا وعدہ مومنین کریں گے ایز اے شہری، اور ریاست اس کے بدلے میں جو ان کو ایک اس دنیا میں بھی ان کے لیے جو ایک اچھی زندگی ہے، جنت نظیر زندگی ہے، وہ قائم کرنے کا اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہوگی۔ اور اسی کے تحت پھر اگر ایک معاشرہ قائم دنیا میں ایسا ہو جائے گا اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلا جا رہا ہوگا، تو پھر آخرت میں بھی ایک جنت جو ہے وہ ان مومنین کو ملے گی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ صحیح جب ایمان لایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ اس دنیا میں کیا ملتا ہے۔ تو آخرت میں تو جنت ملے گی، لیکن جو صحیح ایمان ہے اس کا اس دنیا میں بھی عملی نتیجہ سامنے آتا ہے، جس کی کچھ مثالیں قرآن مجید میں دی گئی ہیں۔ جیسے ایک مثال سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے عمل صالح کیے، کہ انہیں روئے زمین میں استخلاف عطا کرے گا۔ تو یہ ہے صحیح ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ، کہ اس دنیا میں استخلاف ملے گا۔ وہ قوم جو ہے وہ محکوم قوم نہیں ہوگی،
ایمان اور عمل صالح کرنے والی قوم جو ہے اس کو دنیا میں خلافت عرضی جو ہے وہ ملے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ صرف مرنے کے بعد ہی ہونا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلے والوں کو عطا کیا تھا. اور یہ استخلاف الارض ہے، زمین کی استخلاف ہے، یہاں کی خلافت ہے، خلافت عرضی ہے، یہ مرنے کے بعد والی نہیں ہے. تو یہ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ صرف مرنے کے بعد ہی نہیں ملنا. جو صحیح ایمان والی اور عمل صالح والی قوم ہوگی اس دنیا میں بھی اس کو خلافت عرضی ملے گی جیسے پہلے ملی ہسٹری میں. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کا تمکن کر دے گا اللہ جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. انہیں پوری کی پوری سیکیورٹی مل جائے گی. سیکیورٹی اور پراسپیرٹی دونوں ملے گی کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی طرح کا شرک نہ کریں گے. صرف اللہ کے حکام کی وہاں تابع فرمانی ہوگی. ان کے اللہ کے احکام کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا. لا یشرکو فی حکمہ احدا، یہ اس نے کہا ہوا ہے. تو پہلا نتیجہ جو ہے ایمان اور صحیح عمل صالح کا وہ کیا ہوگا کہ استخلاف عرضی ملے گا. اس طرح صورت آل عمران کی آیت نمبر 139 میں آیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم سب سے بلند و برتر اور غالب ہوگے اگر تم صاحب ایمان ہو. تو اگر واقعی مومن ہوگے تو سب سے اعلیٰ، بلند اور برتر جو قوم ہوگی وہ مومنین کی ہوگی، اور یہ اس دنیا میں ہوگی اگر وہ صحیح ایمان والی مومن ہوگی تو دنیا میں بھی نتیجہ آئے گا صحیح ایمان کا. اسی طرح سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 141 میں آیا ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافرین کے لیے مومنین کے اوپر کوئی راستہ. تو اگر حقیقی مومن ہوں اس دنیا میں تو ان کے اوپر کافر کبھی غلبہ نہیں پا سکتے بشرطے کہ مومن صحیح ایمان والے ہوں. لہٰذا یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں کہا گیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر بھی، حالانکہ نہیں ہیں وہ ہرگز مومنین. تو دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو صرف لپ سروس کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن نہ ایمان ان کے دل میں داخل ہوا ہے، نہ عملی طور پہ اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ یہ مومن ہیں. واقعی مانتے ہیں کہ ہر وقت اللہ ان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، واقعی اللہ ہے اور ان کا ہر عمل دیکھ رہا ہے، واقعی یوم الآخر ہے جب ہر وقت حساب ہونا ہے، مال کے نتائج نکلنے ہیں. جس شخص کا پکا ایمان ہو کہ ہمارا ہر عمل اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے ہر وقت اور ہر جگہ، اور ہر عمل کا نتیجہ نکلنا ہے یوم الآخر میں، تو وہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا. تو جو لوگ دنیا میں غلط کام کر رہے ہیں تو وہ ان کے عمل سے یہی لگتا ہے کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن حقیقت میں وہ قطعاً مومن نہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ صرف جو مدینے میں منافق تھے صرف انہی کے لیے نازل ہوئی تھی. جس دور میں بھی، جس خطہ زمین میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو صرف لپ سروس کرتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں اور عملی طور پہ کچھ اور کرتے ہیں اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ ان کے اوپر یہ آیت جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کا جو اپلیکیشن ہے اس آیت کی وہ ان کے اوپر ہو جائے گی. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف زبان سے کہنے والے مومن نہ ہوں، ہمارے دلوں میں بھی ایمان داخل ہو جائے اور ہمارے عمل سے بھی عکاسی ہو کہ ہم صحیح مومن ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.